أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وَإِن كُنتم، اور اگر ہو تم، فی ریب، شک میں، مما، اس چیز کے بارے میں جو نزلنا، اتاری ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فاتو، پس لے آؤ، بصورت، کوئی صورت، من مثلہ، اس کی مثل، وادعوا، اور بلا لو، شہداءکم، اپنے حمایتیوں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن، پس اگر، لم تفعلوا، نہ کر سکو، وَلَن تفعلوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فاتقوا، پس بچ جاؤ، النار، آگ سے، التی، جس کا، وقودها، جس آگ کا ایندھن، الناس، لوگ ہیں، والحجارۃ، اور پتھر ہیں، اعدت، تیار کر دی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ وَإِن كُنتم، مخاطب، ہر وہ شخص جو قرآن سے منہ موڑنے والا، قرآن کا مذاق اڑانے والا، قرآن کی اہانت کرنے والا، اس کی آیات کو جھٹلانے والا، ہر شخص مخاطب ہے۔ وَإِن كُنتم، اگر ہو تم، اے قرآن کے مخالفو، اے قرآن کی آیات کا مذاق اڑانے والو، قرآن کے احکامات کا مذاق اڑانے والو، اگر ہو تم، او بڑے بڑے ادیبوں، خطیبوں، شاعروں، اگر تم ہو، فی ریب، شک میں، اگر تم سمجھتے ہو یہ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گھڑ لیا ہے، جیسا کہ تم خیال کرتے ہو، تو پھر تم اس کی دلیل لاؤ، تم بھی لے آؤ،
اس طرح کا قرآن بنا کے یہ انہی حروف سے بنا ہوا ہے، انہی حروف سے ترتیب دے کر انہی حروف کو منظم کر کے یہ کلام بنا ہے، جن سے تمہاری باتیں، تمہاری اقوال، تمہاری کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، طٰ یاسین، ان کنتم فی ریب۔ تو پھر لے آؤ تم بھی۔ ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی سے پڑھے نہیں، جو کسی کے شاگرد نہیں بیٹھے، انہوں نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، وہ شاعر نہیں، تم اسے جانتے ہو، وہ 40 سال تمہارے اندر رہا ہے، پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی کہ ایسا کلام وہ لایا ہے جس کی نظیر نہیں، جیسا تم بنا نہیں سکتے۔ اگر تم بنا سکتے ہو تو چیلنج ہے، جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، تم سمجھتے ہو کہ نہیں اتارا ہے تو تم بھی لے آؤ۔ اور اللہ نے یہاں پہ مما نزلنا، جسے ہم نے اتارا ہے، تمہیں شک ہے کہ ہم نے نہیں اتارا؟ تو پھر فَأْتُوا بِسُورَةٍ، بس لے آؤ ایک سورت، من مثلہ، اس کی مثل۔ اب یہ جو ہے نا فَأْتُوا بِسُورَةٍ من مثلہ، قرآن کا اعجاز ہے، یہ چیلنج ہے کہ اس کی مانند لانا ہے، اس طرح کا لانا ہے۔ تو جو اعجاز ہے قرآن کا، وہ اس کا نظم بھی ہے، وہ اس کی الفاظ اور کلمات بھی ہیں، وہ اس کی تراکیب بھی ہیں، وہ اس کی فصاحت و بلاغت بھی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اس کا علم بھی ہے، اس میں بتائے گئے حقائق بھی ہیں، اس میں بتائی گئی تاریخ بھی ہے، اس میں کائنات کی تکوین بھی ہے، اور انسان کس طرح اس کا مقابلہ کر سکتا ہے کہ یہ کلام رب العالمین ہے۔ اس لیے فرمایا بلا لو جتنے تم نے اپنے حمایتی بلانے ہیں، نہیں لا سکو گے اللہ کے سوا جس کو اس کام میں اپنی ہیلپ کے لیے بلا سکتے ہو، وَادْعُوا، بلا لو انہیں، شہداءکم، جتنے بھی تمہارے مددگار، حمایتی، سپورٹر، مبلغ، خطیب، شاعر، جن، انسان، جیسا کہ اللہ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہہ دو اگر اکٹھے ہو جائیں سارے کے سارے جن اور انسان، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، یعنی الف لام شمولیت کے لیے، پہلے، پچھلے، اگلے، سارے جتنے بھی ہیں دنیا میں موجود، جو گزر چکے، جو آنے والے ہیں، سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، اس قرآن کی مثل لانا چاہیں نہیں لا سکتے، چاہے ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ۔ چیلنج کس بات کا ہے؟ اس صورت کی مثل، ایک صورت لے آؤ، اتنا بڑا قرآن ہے، چھوٹی سی چھوٹی آیت لے لو، چھوٹی سی چھوٹی سورت لے لو، اس کی طرح کی لے کے دکھاؤ۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی، سب سے پہلی کوشش مسیلمہ کذاب، اس نے کہا، وہ بھی عرب تھا،
بڑا فصیح و بلیغ خطیب تھا. اس نے کہا میں لاتا ہوں. اس نے صورت بنائی اور اس کا نام بھی اس نے کہا سورۃ الفیل. اس سورۃ الفیل کے مقابلے میں سورۃ الفیل. کہنے لگا الفیل وما ادراک ما الفیل لہو خرطوم طویل وذیل کثیر. سورت ختم ہو گئی. اب ذرا اس کو دیکھیں، یہ صرف الفاظ کو جوڑنا ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی شاعر کر سکتا ہے. اس کی صورت کیا تھی؟ ہاتھی. آپ کو کیا پتا کیا ہاتھی کیا ہے؟ ہاتھی، اس کی ناک لمبی ہوتی ہے، سونڈ اس کی، اور اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے. اب کہاں یہ بات اور کہاں قرآن؟ کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. ہے کوئی مقابلہ؟ وہ یہ کلام رب العالمین کا. دیکھا ہم نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ ہم کرنے والے ہیں. اتنے اتنے بڑے ہاتھیوں کے اوپر جو بھیجے جھنڈ، وہ ہماری فوج تھی ابابیلوں کی. انہوں نے کیا حشر کیا ہاتھی والوں کا؟ ان کی ساری چال کیسے ختم کی کہ ان کو اس طرح بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. یہ قدرت، اس کی مثال لا سکتے ہو؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ ایک واقعہ تاریخ کا بیان کیا اور ساتھ میں اپنی قدرت کا بیان کیا. لاؤ اس کی مثال. ایک فلسفی ہوا، کہنے لگا چلو میں مقابلہ کرتا ہوں، اس کی مثل میں لاتا ہوں. مجھے بس تنہائی دے دو، پیپر دے دو، کمپیوٹر دے دو، میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں. بیٹھ گیا، لکھتا پھاڑتا. جب اس کے آیا باہر تو کمرہ بھرا ہوا ہے، پیپر پھٹے ہوئے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہتا میں اس کی مثال کیسے لا سکتا ہوں کہ یہ تو زمین و آسمان کو ایسے مخاطب کرتا ہے جیسے ایک آقا اپنے غلام کو مخاطب کرتا ہے. قیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجود فقیل بعدا للقوم الظالمین. زمین کو حکم دیا، زمین اپنا پانی پی جا. آسمان کو حکم دیا، آسمان تھم جا. اب آسمانوں کو حکم دے رہا ہے، زمین کو حکم دے رہا ہے، ان کا آقا ہے. اس کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہو؟ وقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طاععین. حکم دیا آسمان کو، زمین کو، خوشی خوشی آتے ہو یا مجبور ہو کے آتے ہو؟ آؤ میرے حکم کی فرما برداری میں کیسے آتے ہو؟ قالتا اطینا طاععین. زمین و آسمان نے کہا ہم فرما بردار ہو کے چلے آتے. یہ صرف الفاظ کا چیلنج نہیں ہے کہ اس طرح کے الفاظ لے آؤ، وہ بھی نہیں لا سکتے. جو اس میں احکامات ہیں ان کو دیکھو، جو اس میں تاریخ ہے اس میں دیکھو، جو اس میں علم ہے اس کو دیکھو. اس طرح کا علم کس طرح لا سکتا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے. کلام اللہ صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی، یہ مخلوق نہیں ہے. اور جس طرح اللہ کی صفات، اس کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں، اسی طرح اس کلام کے اندر جو علوم ہیں اس کی انتہا نہیں. جہاں انسان کا علم بڑی ترقی کر کے پہنچتا ہے، وہ حقائق سب سے پہلے
قرآن نے پہلے سے بتا دیے ہیں، ذرا غور و فکر تو کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى ومنکم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج تبصرة۔ جو یہ حقائق بیان کر رہا ہے انسان، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کافروں تمہارے درمیان رہنے والے 40 سال تک انہوں نے کبھی ایسی کوئی بات کی؟ یہ حقائق جو بتا رہا ہے کہ انسان مادر رحم میں پیدا کیسے ہوتا ہے، جو آج 1400 سال بعد انسان اتنا کچھ ایجاد کرنے کے بعد جان رہا ہے کہ نطفہ علقہ کیسے بنتا ہے، علقہ مدغہ کیسے بنتا ہے، اور مدغہ کے اندر تخلیق کیسے ہوتی ہے، اس میں ہڈیاں کیسے پہنائی جاتی ہیں، اس میں روح، وہ تو ابھی بھی نہیں پتہ چلا۔ اس کا مقابلہ کرو گے کہ یہ اس کا کلام ہے، اللہ احکم الحاکمین کا کلام ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ جہاں اللہ قرآن کا ذکر کرتا ہے نا تو اس کی مثل کیسے لگتے ہو؟ یہ قرآن، اس میں ہیبت وہ ہے، اس میں جلال وہ ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ یہ اگر کسی پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کی مثال لا سکتے ہو؟ یہ معنی ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ یہ صرف الفاظ ہی نہیں ہے، اس میں قرآن میں جلال بھی ہے، اس میں یہ علم ہے۔ جہاں سورہ ہود میں فرمایا نا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مُفْتَرَيَاتٍ، جاؤ 10 صورتیں لاؤ۔ اگر نہیں لا سکیں گے تو پھر جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے اترا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ ہود میں ام یقولون افترا، کہتے ہیں کہ خود ہی گھڑ لیا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل، کہو ان سے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، تم اس طرح گھڑ کے 10 صورتیں لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے سوا جس کو بلانا چاہتے ہو بلا لو، تمہارا ہیلپر، حمایتی، مددگار، جو بڑا سمجھتے ہو، جس کو بہت بڑا شاعر ہے، بڑا علم ہے، اس کو بلا لو اور اس طرح کی 10 صورتیں لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، یہاں پہ لکا نہیں کہا، صرف رسول کے زمانے کا چیلنج نہیں۔ اے مومنو، تمہیں بھی اگر یہ جواب نہ دیں جب تک قرآن ہے، اگر یہ تمہیں بھی جواب نہ دیں، فَاعْلَمُوا، جان لو، انما انزل بعلم اللہ، یہ قرآن اللہ کے علم سے اترا ہے۔ بندہ اس کا مقابلہ کیا کر سکتا ہے؟ بندے کا علم ہی کیا ہے؟ وہ جاہل، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تو تھوڑا سا علم ہم نے دیا ہے، کیا مقابلہ کرو گے قرآن کا؟ لا الہ الا ہو فہل انتم مسلمون، کیا تم مسلمان فرما بردار بنتے ہو؟ تو یہ چیلنج ہے قرآن کا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو معجزہ ہے قرآن، اور معجزہ ہر امت میں، جو پہلی امتیں آئیں، جو پہلے انبیاء آئے، اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو بھی معجزے دیے۔
جس میدان میں وہ قومیں آگے تھیں اسی طرح کا معجزہ لے کے آئے انبیاء۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا جادوگروں کا دورہ تھا، اس لیے فرعون نے کہا کہ جادوگروں کو بلاؤ، اس کا مقابلہ کریں۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم فجمع السحرۃ، فرعون نے کہا ہر عالم جادوگر کو بلاؤ۔ وقال فرعون ائتونی بكل ساحر علیم فلما جمع السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله انه لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ ملا عصا کا، جو معجزہ ملا ید بیضاء کا، تو وہ ان کی نوعیت کا اسی جادوگروں کے بتلان کے لیے، ان کو جھوٹا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزے دیے۔ جو عصا پھینکتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا، وہ رسیاں پھینکتے تھے تو سانپ بنتی تھیں۔ حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا تو ان کی ساری رسیوں کو کھا گیا۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ تو ہر دور میں انبیاء کو معجزے ملے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو معجزے دیے جو ان کی صداقت کی دلیل تھے، جو انسانوں کو عاجز کرنے والے، تاکہ ان کو یقین آ جائے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی صداقت کے لیے اسے یہ معجزہ عطا کیا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کہ اس دور میں طب بڑی عروج پر تھی، طب، حکمت، ڈاکٹری۔ لوگ تو آج کل کہتے ہیں نا، وہ زمانہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ طب عروج پر تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ معجزے دیے جو وہ طب میں نہیں کر سکتے تھے، کہ مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور مٹی کا پرندہ بناتے ہیں، اس میں پھونک مارتے وہ اڑ جاتا پرندہ بن کے۔ کر سکتے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا ہوا کہ آپ کے زمانے کے اور بعد میں آنے والے قیامت تک کے لوگ اپنے علم پر غرور کرنے والے، اپنی شاعری پر تکبر کرنے والے، اپنی صحافت پر، اپنی کتابت پر، اپنی خطابت پر، ان سب کو، خطیبوں، شاعروں، ادیبوں کو یہ چیلنج ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ تم اس طرح کا۔ اور قرآن جب سے اترا ہے آج تک کوئی کافر، منافق اور ان کے حواری اس کا مقابلہ کرنے کی جرت ہی نہیں کر سکے۔ جس نے بھی کی وہ ہنسی اور مذاق ہی بنا۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس میں جو بلاغہ ہے، جو حسن نظام ہے، جو اس میں غیب کی خبریں ہیں، جو اس میں علوم ہیں، جو اس میں تاریخی ہسٹری ہے، جو اس میں قصے ہیں گھڑے ہوئے نہیں سچے ہیں۔ نحن نقص عليك احسن القصص ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء۔ گھڑے ہوئے قصے نہیں ہیں، حق اور سچ باتیں ہیں جو پہلے تاریخ میں ہو چکی، جو آنے والی ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے قبر میں کیا ہوگا؟ کوئی بتا سکتا ہے حشر میں کیا ہوگا؟ کوئی بتا سکتا ہے اگر اللہ نے نہ بتایا ہوتا کہ اس کائنات کا انجام کیا ہے؟
جزا و سزا کیا ہے؟ اللہ فاتوا بسورۃ من مثلہ، لے آؤ اس طرح کی ایک سورت۔ تو یہ سارے کے سارے چیلنج میں شامل ہیں، ہسٹری، تاریخ، غیب کی باتیں، فصاحت و بلاغت، حسن نظم، الفاظ کی تراکیب، کوئی بھی کسی بھی میدان میں قرآن کا مثل نہیں لا سکتا ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو پھر تم اس اگر دعوے میں پتہ چل گیا نا تم سچے نہیں ہو، نہیں لا سکے ہو نا، اور اللہ نے پہلے سے بتا دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، ماضی بھی نہیں کر سکے، پچھلا زمانہ اتنا گزر گیا نا، 1400-1500 سال گزر گئے، نہیں لا سکے نا، وَلَن تَفْعَلُوا، آگے زمانے میں بھی نہیں لا سکو گے، تو پھر تمہارے لیے سلامتی کا راستہ کیا ہے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس پہ بچ جاؤ، جو باتیں کہہ رہا ہے نا قرآن اس کو مان لو، پھر تم بچ جاؤ گے اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو ایسے کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اس کو مانتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو چیلنج ہے نا یہ ہر میدان کے لیے ہے، ہر میدان کے لیے، اور آپ تو دنیا تباہی کے دانے پر چلی جاتی ہے نا، اگر سوچ و بچار کریں تو راستہ وہی ہے جو قرآن دکھاتا ہے۔ معیشت تباہ ہو رہی ہے، اگر اس تباہی سے بچنا ہے تو اسلامی معیشت کا نظام جو سود سے پاک ہے وہ لانا ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم یہ نظام لے آئے نا، اس کے مقابلے میں کیا حال ہوا؟ اسی طرح اگر تم اپنے معاشرے میں امن چاہتے ہو، سلامتی چاہتے ہو، عدل اور انصاف چاہتے ہو، تو پھر حکم وہ لاؤ جو قرآن دیتا ہے اپنی عدالتوں میں، وہ قصاص کا، وہ دیت کا، وہ عدل و انصاف پر مبنی قوانین، کہ جس میں یہ نہیں کہ اس کو استثناء حاصل ہے، وہاں تو محمد کی بیٹی کو بھی استثناء حاصل نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹوں۔ یہ ساری فاتوا بسورۃ من مثلہ جو احکامات ہیں ان کا بھی چیلنج ہے، جو نظام اسلام نے دیے ہیں ان کا بھی چیلنج ہے۔ یہ ہے وہ قرآن جو پڑھا عابد پڑھتا ہے محراب میں، امام پڑھتا ہے مصلی پر، اور کیا سما بن جاتا ہے، حرم میں پڑھا جاتا ہے، ساری دنیا سنتی ہے کوئی ایسا قرآن پڑھا گیا ہو؟ کتنے پڑھنے والوں نے پڑھا قرآن، کتنے لکھنے والوں نے لکھا قرآن، کسی نے دانے پہ لکھا، کسی نے کتنے من کا لکھا، کسی نے سونے کی تاروں سے لکھا، اور یہ قرآن پڑھنے والوں کی آوازیں کیسی سجی ہوئی، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے قاری سب پڑھنے والا کہ میری آواز میں حسن و جمال آ گیا ہے، یہ قرآن حسن و جمال عطا کرتا ہے، یہ قرآن کی برکت سے حسن آتا ہے، قرآن پڑھنے والے کی لہجے میں، اس کی لے میں، یہ قرآن کا اثر ہے۔ اس لیے جو مانتے نہیں تھے نہ کہنے لگے انہ لسحر یوسر، کافر نے یہی کہا جادو ہے، اثر کرتا ہے، اس کی تاثیر کا انکار نہیں کر سکتے، جو اس کے اندر معانی ہے۔ تو قاضی اگر اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے تو عدل پر کرتا ہے، ایسا عدل لاؤ کہیں۔ اگر حاکم ہے، بادشاہ ہے، اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے تو رعایا میں خوشحالی آتی ہے، یہ جمہوریت میں خوشحالیاں نہیں ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت سے اسلامی نظام آئے گا، احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، کدھر آئے گا؟ اپنے مفادات کو چھوڑ بناتا ہے قانون، جو انسان قانون بنائے گا اپنا وہاں سے رستہ نکالے گا کہ میں اس سے کیسے نکل سکتا ہوں،
اس لیے جتنے بھی انسان قانون بناتا ہے، وہ جمہوریت ہو، وہ سوشلزم ہو، جو سسٹم وہ لاتا ہے، سارے کے سارے ظلم پر مبنی ہیں، نہیں لا سکتے۔ فاتو بصورت من مثل، لا کے دکھاؤ، چلا دیکھ لیا، تباہیاں ساری اسی بات کی ہیں۔ تو یہ وہ قرآن ہے، اگر اس کے مطابق تجارت ہو تو پھر خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت۔ اس میں نہ لینے والا دھوکے کا سوچتا ہے، نہ دینے والا، نہ خریدار، نہ تاجر۔ فاتو بصورت من مثلی، حضرت شعیب کا اسی لیے بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں قرآن کی جس کی مانند کوئی نہیں لا سکتا۔ تو اگر ان کو نہیں مانو گے تو پھر اس آگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اعدت للکافرین، جس کو تیار ہی ان لوگوں کے لیے کیا گیا ہے جو اس قرآن کو نہیں مانتے، جو اس قرآن سے منہ موڑتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی ہدایت ہے نا قرآن، یہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے، یہ حق بات بولتا ہے۔ انہ الحق مبین، یہ شفا ہے، یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے۔ تو جو اس پر چلتا ہے اس کی زندگی بھی اچھی۔ فمن اتبع ہدایا، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا یضل ولا یشقی، کسی بھی میدان میں گمراہ نہیں ہوگا، وہ بد نصیب نہیں ہوگا۔ ومن اعرض عن ذکری، جو اس قرآن سے منہ موڑے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی معیشت، اس کی دنیا کی زندگی بھی اس کے اوپر تنگ ہے۔ آج پورا جہان تنگ ہے نا، یورپ کو دیکھ لیں، تنگ ہے نا، خودکشیاں کر رہے ہیں نا۔ یہ ساری کی ساری تنگی قرآن سے منہ موڑنے کی وجہ سے ہے۔ جتنی پریشانیاں ہیں اس سے اعراض کی وجہ سے ہیں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ کا فیصلہ ہے، جو اس قرآن سے منہ موڑتا ہے اس کی زندگی تانگی ہوتی ہے۔ ان کے سارے کام ان کے لیے سراب ہیں۔ کوئی کسی عورت کے پیچھے دوڑ رہا ہے، سراب ہے۔ کوئی دولت کے پیچھے دوڑ رہا ہے، سراب ہے۔ کوئی عہدے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، سراب ہے۔ سراب یہ کہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں، وہاں تک جاتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو ایسے ہی پاگل ہوا تھا۔ جب موت آتی ہے پھر بالکل حقائق واضح ہو جائیں گے، پھر کہے گا انسان رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، جو میں کرتا رہا وہ تو میں نے کیا نہیں، اب مجھے پھر سے زندگی مل جائے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیکیاں کر لوں۔ پھر ایسا نہیں، اب ساری زندگی کفر پہ گزاری ہے، اعدت للکافرین، اب اسی آگ میں جاؤ گے جو اللہ نے تیار کی ہوئی ہے کافروں کے لیے، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ یہاں عام ایندھن لکڑیوں کا ہے، کوئلوں کا ہے، لیکن جو پتھر کی آگ ہوتی ہے نا اس کی تپش کہیں زیادہ ہے، اور وہ اللہ نے اسپیشل کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ یہ آگ جو تم جس سے مستفید ہوتے ہو، اس آگ سے 100 گنا ٹھنڈا کر کے اس کو تمہارے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے، اور وہ تمہارے عذاب کے لیے ہے جو اس سے 100 گنا زیادہ تپش رکھتی ہے۔ اعدت، اللہ نے اسپیشل تیار کی ہوئی ہے، یعنی کہ ہوگی، ہو چکی ہے، وہ تیار ہے۔ جہنم اس وقت موجود ہے، اعدت ماضی کا صیغہ ہے، تیار ہو چکی ہے للکافرین، کافروں کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس قرآن پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کل سب کا سب سچ اور برحق ہے،
تو نے اپنا کلام برحق نازل کیا ہے۔ اللہ ہم نے سنا، ہم نے مانا۔ اللہ ہمیں سننے کی، اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے دلوں کا نفاق دور کر دے، ہماری بیماریوں کی شفا ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔